بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا ایک غلط ووٹ آپ کے لیے کیا مسائل لا سکتا ہے، آج اس پر ہم بات کریں گے۔ آپ کا ایک غلط ووٹ آپ کو چینی کے بحران سے دوچار کر سکتا ہے، بجلی کے بحران سے دوچار کر سکتا ہے، گیس کے بحران سے دوچار کر سکتا ہے۔ یہی نہیں، یہ آپ کے بچوں کے مستقبل کو خراب کر سکتا ہے، ان کو تعلیم سے محروم کر سکتا ہے، یہاں تک کہ ان کے منہ کا نوالا بھی چھین سکتا ہے۔ وہ لوگ جو چند پیسوں کے عوض اپنا ووٹ بیچ دیتے ہیں، وہ اپنا ووٹ نہیں بیچ رہے، وہ اپنی بنیادی ضروریات اور اپنی نسلوں کا جو فیوچر ہے انہیں فروخت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس لحاظ سے آپ ایک ایسے شخص کا تعین کریں جو ایماندار ہو، شریف ہو، اور آپ کو اس پر اتنا اعتبار ہو کہ وہ آپ کے ووٹ کا کبھی بھی ناجائز فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ اگر وہ آپ ایسا شخص تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر یقیناً یہ بات حقیقت ہے کہ آپ کو کچہریوں کے دھکے نہیں کھانے پڑیں گے، آٹے کے لیے لمبی لمبی قطاروں میں کھڑا نہیں ہونا پڑے گا، بجلی اور گیس کے بڑھتے ہوئے بلوں کی وجہ سے آپ کو پریشان نہیں ہونا پڑے گا، اور آپ کا بچہ تعلیم سے محروم نہیں رہے گا۔ اسی سے محلے کے سرکاری سکول میں کوالٹی آف ایجوکیشن دی جائے گی، اور اس کے علاوہ اس کی بنیادی ضروریات پوری کی جائیں گی۔ ایسے دانشور اور پرہیزگار انسان کا تعین کریں۔ ہمارے ماضی میں ایک مفتی شکور صاحب گزرے ہیں، نہایت ہی پرہیزگار اور ایماندار انسان تھے۔ زندگی نے وفا نہیں کی، لیکن اس کی محنت اتنی زیادہ تھی کہ اس نے اپنی آسائشوں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے وہ عوام کی خدمت کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ میڈیا کو علل اعلان کہتا رہا کہ آپ میرے ساتھ چلو، میرا گھر دیکھو، میرا گھر مٹی کا بنا ہوا ہے، آج بھی میں کچے مکان میں رہتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ وہ بتاتے ہیں جب حاجیوں کے لیے ہم نے وہاں کوارٹروں کا اہتمام کرنا تھا تو ہمیں بڑے بڑے وہاں کے اداروں نے آفر کی، آپ کو کیا چیز چاہیے، ہم آپ کو کون سے تحائف دیں، کیا آپ چیز مانگتے ہیں مانگ لیں ہم سے، مگر حاجیوں کے کیمپ، ان کی رہائش کا انتظام کی ذمہ داری ہمیں دیں۔ لیکن مفتی عبدالشکور نے بڑی ہی دانش مندی سے مسائل کو جانچا پڑتال کی، اور اس کے علاوہ اس نے وہاں تمام جتنے بھی رہائشیں تھیں وہاں سروے کیا، اور ان کے جتنے بھی معاملات تھے سب دیکھے، اور جو سب سے بہتر اور مناسب تھے، جن کی قیمت کم تھی لیکن انتظامات جن کے سب سے زیادہ تھے، بہتر تھے، انہیں ہائر کیا۔ اور اس کی وفات ہوئی تو اس کے بعد دیکھا، پھر ہم نے ایک جہاز اسپیشل یہاں سے گیا وزیروں مشیروں کا، انہوں نے وہاں جا کر حج کا فریضہ سر انجام دیا۔ اور میرا یہ خیال تھا کہ اگر مفتی عبدالشکور ہوتے تو یہ کبھی بھی اتنے ہمارے وزیر مشیر حج کے لیے نہ جا پاتے، کیونکہ وہ ایک نڈر اور بہادر انسان تھے، اور وہ اپنے فرائض کو میں کبھی بھی غفلت نہ برتتے، اور ایمانداری سے کبھی بھی پیچھے نہ ہٹتے، چاہے وہ انہیں کتنا ہی بڑا نقصان کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑتا۔ یہ زندگی کا ایک سفر ہے، اور اسی کے دوران مختلف کہانیاں واقعات ہوتے ہیں جس سے ہم سیکھتے ہیں۔ آپ کا ایک فروخت کیا ہوا ووٹ کیسے مسائل آپ کے سامنے لا سکتا ہے، وہ بعض وجوہات ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن سبق آمیز کہانی ہمارے سامنے ایک گزری ہے کہ ایک فوج کے جرنیل کا کسی مقبوضہ علاقے سے اپنی فوج کے ساتھ
جا رہا تھا تو اس نے ایک وہاں چرواہے کو دیکھا اور وہاں ٹھہرا چرواہے سے مخاطب ہوا کہ اے چرواہے، اگر تم اپنے اس کتے کو ذبح کر دو تو میں تجھے کچھ رقم دوں گا۔ چرواہے کے لیے کتا بہت اہم ہوتا ہے، اس لیے وہ گہری گم ہو گیا، لیکن کچھ ہی دیر بعد وہ اپنی لالچی ہنسی بکھیرتا ہوا جرنیل سے کہا کہ ٹھیک ہے، اور اس نے کتے کو پکڑا اور جنرل کے قدموں میں لا کر ذبح کر دیا۔ اور اس کے بعد جرنیل نے کہا کہ تم اس کی کھال اتار دو، میں تجھے ایک اور پاؤنڈ دوں گا۔ تو جو چرواہا ہے اس نے سوچے بغیر وہ اس کی کھال بھی اتار دی۔ پھر جنرل نے کہا کہ اگر تم اس کا گوشت بنا ڈالو تو میں تجھے ایک اور پاؤنڈ دوں گا۔ اس طرح اس نے کتے کا گوشت بنا ڈالا۔ یوں پھر جرنیل اس کی جو جتنی پاؤنڈ بنے اسے دے کر اپنے منزل کی طرف چل دیا۔ وہ کچھ ہی دیر دور پہنچا تو پیچھے سے چرواہا آوازیں لگا رہا ہے اور جنرل اپنے سفر کی طرف گامزن تھا۔ بلاخر وہ جنرل کے پیچھے دوڑتا ہوا پہنچا اور کہا کہ اگر تم کہو تو میں اس کا گوشت بھی کھا لوں۔ تو جنرل نے کہا نہیں، امتحان لے رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ مجھے یہاں تیری ہی سوچ کے لوگ چاہیے جو پیسوں کے عوض اپنے ساتھی وفادار کا قتل بھی کریں، اس کی کھال بھی اتاریں اور اس کے گوشت کا ٹکڑے ٹکڑے بھی کر کے اس کو کھانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اور اس کے بعد وہ اپنی فوج سے مخاطب ہوا، اب تجھے اس قوم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس نے اس کی نفسیات کو اسٹڈی کر لیا اور کہا کہ اس چرواہے نے ایک کتے کو جو اس کا وفادار ساتھی ہے چند پیسوں کے عوض اس نے ذبح کر دیا، حالانکہ وہ اس کا محافظ ہوتا ہے، اس کے ریوڑ کی حفاظت بھی کرتا ہے اور وفا کرتا ہے، لیکن اس نے پیسوں کے عوض اس کو ذبح کر دیا، اب اس کو کھانے کے لیے بھی تیار ہے۔ پھر وہاں ہم نے دیکھا اس علاقے ایسے معاملات ہوئے کہ وہاں کے جو جتنے بھی لوگ تھے، ایک قتل و غارت کا ایسا سلسلہ چلا کہ جس نے اس کی تباہی اور بربادی کی وجہ بنا۔ اور وہاں کے جو غدار تھے انہیں محب الوطنی کے سرٹیفکیٹ دیے گئے، انہیں انعامات سے نوازا گیا، اور جو وہاں کے محب الوطن لوگ تھے جو وطن سے محبت کرتے تھے انہیں وہاں غدار ٹھہرایا گیا۔ اور یہ سب وجہ اس لالچ کی وجہ سے، پیسے کی خرید و فروخت کی وجہ سے وہاں کا ایک مکمل طور پر نظام کو تباہ کر دیا۔ اس لیے اپنے ووٹ کو کبھی بھی سیل پر نہ رکھیں، اور جس کو بھی آپ نے ووٹ دینا ہے اس شخص کو مکمل طور پر اسٹڈی کریں اور کسی سادہ علم و فکر والے انسان کو ووٹ دیں جو سادگی سے بھرا ہوا ہو، اس کا پہناوا سادہ ہو، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایماندار ہے، چاہے اس کے پاس وسائل نہیں ہیں لیکن آپ کو علم ہے کہ یہ ایماندار شخص ہے، یہ ہمارے کام کرے گا، یہ ہمارے مسائل کو حل کرے گا، تو اس کو ووٹ دینے میں ذرا بھی تاخیر نہ کریں۔ اور یہ ایک سلوگن آپ لگائیں کہ مائی ووٹ ناٹ فار سیل۔